بہت سی مذہبی روایات میں پودوں کو روحانی علامت، شفا یابی، قوت بخشی اور بعض اوقات خدائی تعلق کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس مقدس پودوں میں کیا خصوصیات ہیں؟ کیا یہ پودے لوگوں کی زندگی میں ماضی کی طرح آج بھی اہمیت کے حامل ہیں؟ ان کا احترام کون لوگ کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر کیوں؟ دنیا کے مقدس ترین پودوں کی یہ فہرست ان کا ماضی اور حال ان سوالات کے جواب حاصل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ان سب سوالات کے جوابات کو جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ نمبر 1، کنول کا پھول۔ مشرقی روحانیت کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ کنول کا پودا کئی معنوی اور بیانیوں کی پرتیں ظاہر کرتا ہے۔ ہندوؤں کے لیے کنول کا خوبصورت پھول زندگی اور پیداوار، اور بودھوں کے نزدیک یہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ کنول کا پودا کیچڑ میں اگتا ہے، اگرچہ اس کی جڑیں کیچڑ میں ہوتی ہیں، لیکن کنول کا پھول پانی کے اوپر تیرتا دکھائی دیتا ہے۔ ہندو مذہب میں کنول کی کہانی کچھ یوں ہے کہ کنول بھگوان وشنو کی ناو سے ابھرا اور اس پھول کے درمیان برہما بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ کا خیال ہے کہ بھگوان کے ہاتھ اور پاؤں کنول جیسے ہیں اور اس کی آنکھیں کنول کی پتیوں کی طرح، اور ان کے چھونے کا احساس کنول کی کلیوں کی طرح نرم۔ نمبر 2، امر بیل۔ امر بیل کا بھی مذہب سے قدیم تعلق رہا ہے۔ آج کل امر بیل کو عموماً کرسمس کے جادو سے منسلک کیا جاتا ہے، لیکن اس کو علامت سمجھنے کی تاریخ قدیم سیلٹک پیشواؤں کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ انہیں یقین تھا کہ امر بیل سورج کے دیوتا تارنس کا جوہر ہے، اور جس درخت کی شاخوں کے ساتھ امر بیل بڑھتی ہے وہ درخت بھی مقدس ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں روحانی پیشوا بلوط کے درخت سے امر بیل کو سنہری درانتی سے کاٹتے ہیں۔ یہ خاص پودا اور اس کے پھل رسومات یا ادویات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میکسیکو کے انڈینز اور شمالی امریکہ کے مقامی قبائلیوں کا اعتماد ہے کہ یہ مقدس پودا خدا کے ساتھ رابطے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، تلسی۔ ہندو مذہب کے مطابق دیوی ورندا نے بھگوان کرشنا اور اس کے پیروکاروں کی خدمت کرتے ہوئے وندراون کی مقدس زمین کی حفاظت کی تھی۔ اگرچہ یہ دیوی انسانی شکل میں تھی، لیکن قدیم تحریروں کے مطابق کرشنا نے بذات خود انہیں تلسی کا پودا بننے کا کہا تھا، جس کی وجہ سے اب تلسی مقدس کہلاتی ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں ہندو اپنے گھروں اور مندروں میں تلسی کی پوجا کرتے ہیں۔ نمبر 4، سنوبر کا درخت۔ سنوبر ایک قسم کا سدا بہار درخت ہے جسے تولید اور ابدی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کی شاخیں جھک کر دوبارہ زمین میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس سے نئے تنے جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پرانے درخت کے کھوکھلے تنے سے بھی اگ سکتی ہیں، اس لیے تعجب کی بات نہیں کہ اسے تولید اور زرخیزی کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، بھنگ۔ بھنگ راستفاری فرقے کے ماننے والوں کے نزدیک انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بائبل میں جسے زندگی کا درخت کہا گیا ہے وہ بھنگ کا پودا ہے، اور اس کا استعمال مقدس ہے، اور اس بارے میں بائبل سے کئی حوالے پیش کرتے ہیں۔ راستفاریوں کے نزدیک بھنگ کا استعمال گفت و شنید کے لیے ضروری ہے، جس میں وہ راستفاری پہلو سے اپنے ارکان کے ساتھ زندگی پر بحث کرتے ہیں۔ اگرچہ اس پودے کو کئی نام دیے جاتے ہیں، بھنگ، گانجا، لیکن راستفاری سے مقدس جڑی بوٹی یا حکمت کی بوٹی کہتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ اسے نوش کرنے سے حکمت و دانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کو سگریٹ یا چلم پائپ کے ذریعے پیا جاتا ہے، اور اس سے قبل خصوصی دعا کی جاتی ہے۔ جی تو دوستو، آج کل کے جدید دور میں آپ کے نزدیک ان پودوں کی پوجا کرنا صحیح ہے یا غلط؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔